السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی نوک جھوک سن سن کر جوانی کی دہلیز پر کب قدم رکھا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اپنے ماں کے زبان سے ہزار نہیں لاکھ مرتبہ یہ الفاظ، یہ جملہ سننے کو ملا کہ جب سے تیرے باپ سے شادی ہوئی ہے میرے نصیب پھوٹ گئے ہیں۔ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی، یا خود کو خودکشی کر لیتی، یا کسی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ یہ الفاظ امی جان کی تھی، اور ماں کے یہ الفاظ سن کر ہم سبھی بھائیوں بہنوں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ نہ راتوں میں سوتے تھے اور نہ ہی دن میں، یہ سوچ کر کہ میری ماں خودکشی نہ کر لے، میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر ہم سبھی بھائیوں بہنوں کے نیند حرام ہو چکے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ جب تک ہم کمارے تھے تو ماں باپ کے ساتھ تھے۔ جب ہماری شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب ایک دن میں نے گھر لوٹا تو ماں کو دیکھا کہ ماں زینے پر بیٹھی ہے اور گمسم بیٹھی ہے، پریشان حال ہے۔ میں نے امی جان سے پوچھا کہ ماں تمہیں کیا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے درد بھری انداز میں کہ دیکھ بیٹا، 2 دن سے بخار ہے اور تیرا ابا ٹیبلیٹ لا کے بھی نہیں دیا ہے، مجھے ڈاکٹر سے بھی نہیں دکھایا ہے۔ یہ میں سن کر میں اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ چارپائی پہ بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے ابو جان سے کہا تو ابو جان کہنے لگے لے جاؤ انہیں میٹرک فیل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، جب تک وہ انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کے الفاظ سن کر، فائرنگ والے الفاظ اور شعلے والے الفاظ سن کر ماں بھڑک اٹھی، اور ماں نے تو پھر وہ حال کیا کہ باپ کے جو خاندان والے مر چکے تھے انہیں بھی زندہ کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اتنی لڑائیاں ہوئی، مجھے خود سے شرم آنے لگی کہ میں کس گھر میں پیدا ہو گیا ہوں۔ میری شادی ہو گئی تو میری بیوی سے لڑائی ہو گئی۔ جب میری بیوی سے میری لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے دوران میں نے انہیں 2-4 تھپڑ مارنے کے بعد میری بیوی نے میری امی کو فون کی تو میری امی نے جو ادھر سے آگ برسایا، ادھر سے شعلے برسائے، اللہ کی پناہ۔ میری امی کہتی ہے میری بیوی سے کہ جانتے نہیں ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اور جس کا جو خون رہتا ہے وہ کام تو کرتا ہی ہے۔ تو وہ باپ پر گیا ہے تو باپ ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے، تو بیٹا مارا تو کون سی بڑی بات ہے، اور ان سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی کو سکون ملا، پر میری ماں نے میرا سکون برباد کر دیا، میرا چین و سکون اجاڑ دیا کہ اب تو مجھے میری بیوی کے سامنے دب کے رہنا پڑے گا، انہیں کڑوی کسیلی سن کر رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ابو جان کا فون آیا، اور میں ڈر ڈر کے فون اٹھایا کہ اب نہ جانے میرے باپ مجھے کیا کہیں گے اور کتنا آگ برسائیں گے۔ میرا باپ کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، تم ایک مرد کے بچے ہو اور تم اپنی بیوی کو دبا کے ہی رکھنا۔ اگر تم اپنی بیوی کو دبا کے نہیں رکھے تو تم پوری زندگی پریشان رہو گے، کم از کم اتنا تو عبرت اپنے ماں باپ سے حاصل کرو۔ یہ سننا تھا تو مجھے دل میں یہ احساس ہوا میری ماں اور میرا باپ کیا گناہ کیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں سزا دے رکھا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اسی میٹرک فیل ڈاکٹر کے پاس میری امی جان کا دانت نکالا گیا۔ دانت نکالنے کے بعد ان کا جو زخم ہے وہ مسوڑے تک آ گیا تھا، اور گاؤں میں محلے میں یہ شور ہو گیا تھا کہ فلاں کی بیوی کو تو کینسر ہو چکا ہے۔
تو میں فوراً انہیں شہر لے کے بھاگا، مشہور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لے جانے کے بعد جب میری امی کو اندر لے جایا جا رہا تھا، ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھ کے میرا باپ رو رہا تھا اور ہچکی لے لے کے رو رہا تھا، اور اس طریقے سے رو رہا تھا کہ ان کے آنسوں سے داڑھی تر ہو گئے تھے، داڑھی بھیگ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے باپ کو گلے لگایا، لگانے کے بعد انہیں ہمت افزائی دی، اور دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا ابا میری امی کے لیے رو رہا ہے، یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت؟ یہ میں سوچ رہا تھا اور اندر سے پریشان ہو رہا تھا کہ میرا ابا میری امی کے خاطر رو رہا ہے، کیا بات ہے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جب میری امی کا آپریشن ہو گیا اور وہ صحیح سالم گھر آ گئی، تو آنے کے بعد کچھ دن کے بعد میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا، جو ماں کا چہیتا تھا، ماں کا لاڈلا تھا، لیکن کچھ دنوں سے باتیں بند تھی۔ تو میرا چھوٹا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ بھیا جائیے امی کے پاس، اور امی مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے، آپ جائیں اور ان سے میری سفارش کریں تاکہ وہ مجھ سے بات کرنے لگے۔ اور بات کیا تھی ہمیں پتہ نہیں۔ تو میں امی کے پاس گیا، امی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، میں ادب سے امی کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بہت ساری باتیں کی۔ باتیں کرنے کے بعد آخر میں نے یہ کہا کہ امی، چھوٹا بھائی بول رہا تھا کہ میری امی مجھ سے ناراض ہے۔ امی جان، ناراضگی کس بات کی ہے؟ آپ باتیں کیوں نہیں کرتی؟ امی یہ سننا تھا امی کو کہ امی فوراً چارپائی پہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وہ کمبخت کا نام مت لو، میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، یہاں تک کہ میں اس کو دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ تو میں حیران ہوا، میں پریشان ہوا کہ آخر بات کیا ہے کہ امی اس طریقے سے ناراض ہے، اس طریقے سے چھوٹے بھائی کو بددعا دے رہی ہے کہ میں انہیں کبھی دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ یہ سارے الفاظ سن کر میں پریشان ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی نہ جانے میری امی کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے۔ تو میں نے امی سے کہا، امی جان آخر بات کیا ہوئی؟ تو امی کہنے لگی کہ دیکھ، ایک روز تیرے ابو کو پیسے کی ضرورت ہوئی، تیرے ابو کو تیرے چھوٹے بھائی کا ATM دے دیا کہ جاؤ تمہیں جتنی پیسے کی ضرورت ہے ان میں سے نکال لو۔ وہ نکال لیا کہ میسج تیرے چھوٹے بھائی پہ چلے گیا۔ وہ کمبخت وہاں سے ایسے الفاظ بولا کہ ابو جان کو کچھ پرواہ نہیں ہے، چھوٹے بھائی کی پیسے اڑانا ہے۔ چھوٹے بھائی بارڈر پہ تھا، وہ کہنے لگا کہ میں بارڈر پہ رہ کے جان کی بازی لگا کے میں پیسے کماتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کروں، تاکہ میں اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے تعلیم دوں۔ تو پر میرے باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، میرے باپ کو تو بس میرے ہی پیسے کی پڑی ہے، وہ میرا ہی پیسے نکال کر خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے، بڑے بیٹے سے، کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، میرے رہتے ہوئے میرے شوہر کو کوئی ذلیل کرے، میرے شوہر کو کوئی نیچا دکھائے، میں اس کو منہ نہیں توڑ دوں گی، میں ان کو اپنا دودھ کیسے بخشوں گی؟ جو میرے رہتے ہوئے، میرے جیتے جی میرے شوہر کو گالی دے، میرے شوہر پر طعن و تشنیع کرے، میرے شوہر کو نیچے دکھائے، یہ میں کبھی بھی نہیں ہونے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے حیرت ہوا کہ ماں کے جو یہ الفاظ ہیں باپ کے لیے، یہ سن کر میں بڑا ہی صدمے میں پہنچ گیا کہ وہ ماں باپ جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے لڑائی ہو رہی ہے، آج ان کے زبان پہ وہ الفاظ ہے جو میرے باپ کے لیے محبت جھلک رہی ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ کو وہ ہسپتال میں جو ہچکیاں لے لے کے میرے ماں کے خاطر رو رہے تھے، جب میں نے ان دونوں باتوں میں غور کیا تو ہمیں معلوم چلا کہ ظاہری تو زہریلی محبت ہے، پر اندر سے وہی مٹھاس، وہی محبت۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب آپ اپنی بیوی سے لڑائی کرتے ہیں، ان کی غلطی کے بنا پر انہیں مارتے بھی ہیں تو وہ رو لیتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ساری غلطی آپ کی بیوی ہی کی ہے، پر جب آپ اپنی بیوی کو مناتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں،
پھر ساری غلطیاں آپ ہی کی ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اگر دن بھر لڑائی بھی ہو تو رات ہوتے ہی فوراً صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ میاں بیوی کے لڑائی کے چکر میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ کھٹا میٹھا، یوں کہہ لیا جائے کھٹا میٹھا، جب تک کچھ کھٹا نہ ہو تو میٹھے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سبوں کی جوڑیوں کو سلامت رکھے۔